الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء کا آج درس شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ النساء نون کی زیر کے ساتھ ہے۔ نساء کا معنی عورت، کیونکہ اس میں خواتین کے متعلق بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے نساء پڑھ جاتے ہیں، نون کی زبر سے نساء نہیں۔ نساء اگر نون کی زبر سے پڑھا جائے تو یہ ایک علاقے اور بستی کا نام ہے، جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے لکھنے والے ہیں، وہ اپنے وطن نساء کی طرف منسوب ہیں، تو نساء نون کی زیر کے ساتھ اس کا معنی عورت ہے۔ اسلام نے جتنی عظمت عورت کو دی ہے، کسی دوسرے دین کے اندر عورت کی اس قدر عظمت نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، ہم پورا قرآن پاک پڑھ جائیں، ہمیں سورۃ نساء تو ملتی ہے، سورۃ رجال نہیں ملتی، کہ مردوں کے نام سے بھی کوئی سورت نازل ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کے نام سے سورت نازل ہوئی ہے، خواتین کو کس قدر اللہ نے عظمت دی ہے، لیکن باطل اور اہل باطل ہمیشہ سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عظمت نہیں دی، عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، ان سے ناانصافی کی گئی ہے، انہیں گھروں کے اندر بند کر دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اسلام سب سے زیادہ عورت کو حقوق دیتا ہے، کبھی ماں کا حق دیتا ہے، کبھی بیٹی کا حق دیتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ بیوی کا حق دیتا ہے۔ اسی طرح ایسے ایسے حقوق دیے ہیں کہ اگر کوئی انسان اسلام کو پڑھے اور اسلام کو سمجھے اور پھر عورت کے بارے میں دیگر ادیان کا مطالعہ کرے، تو وہ یہ کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ جو عظمت اور جو انصاف عورت کو اسلام نے دیا ہے، کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اس صورت کے اندر بہت سارے احکام ہیں۔ ایک حکم یتیموں کے مال کے متعلق ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور بچے چھوٹے ہوں، یتیم ہوں، اور ان کا کوئی سرپرست اور ولی بن جائے، خاندان میں سے یا غیر خاندان میں سے، تو اسے یہ چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کے مال کو تجارت میں لگائے، ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچائے، کم ہونے سے بچائے، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دے، ان کے مال سے کھائے پیے نہیں، ان کا پورا مال ان کے حوالے کر دے۔ ایسا بھی نہ کرے کہ ان کی اچھی زمین رکھ لی اور اس کے بدلے میں کمزور زمین ان کے حوالے کر دی، اور یہ کہہ کر خوش ہوتا ہے کہ میں ان کے 10 ایکڑ میرے پاس سے میں نے 10 ایکڑ دے دیے ہیں۔ ایسا بھی نہ کرے، جیسی ان کی زمین تھی، جیسا ان کا مال تھا، جس درجے کا، جس قیمت کا، وہی ان کے حوالے کرے۔ اس سے آگے جو ہے تعدد ازواج کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایک سے زائد نکاح کرنے کی شریعت نے مردوں کو اجازت دی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ضروری بھی نہیں۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، اسباب ہیں، عدل کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، اس کا ذہن قبول کر سکتا ہے، تو اسے ایک سے زائد شادیاں کرنا افضل ہے۔ وگرنہ گھروں میں بیٹھی ہوئی لاکھوں نہیں کروڑوں بیٹیاں اس انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں کہ کوئی ان سے نکاح کرنے والا نہیں ہوتا۔ کتنی ہماری وہ بیٹیاں جو شادی کے 2-4 دنوں کے بعد، 2-4 مہینوں کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، یا ان کے خامند فوت ہو جاتے ہیں، وہ ساری زندگی اپنی قسم و پرسی اور ذلت کے ساتھ بھائیوں کے گھروں میں گزارتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر اس کا درجہ اور بھی بڑھ جائے گا کہ اہل خیر، اہل ثروت، اہل ہمت کو ایسی عورتوں سے شادی کر کے ان کے حقوق بھی ادا کریں اور انہیں آسانی والی زندگی بھی دیں۔
لیکن اگر کوئی شخص حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایسا نہ کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن اس پر مواخذہ بھی ہے۔ ایک سے زائد شادیوں پر قوت اور طاقت نہ ہو، اسباب نہ ہو، حقوق ادا نہ کر سکتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو بس پھر ایک پر ہی اکتفا کیا جائے۔ اس پر ایک تفصیلی کتاب کہ ہمارے اکابر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، صالحین عظام، کیا انہوں نے ایک شادی پہ اکتفا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,40,000 صحابہ میں سے ایک یا دو صحابہ کا نام ہمیں ملتا ہے جن کی ایک شادیاں تھیں، وگرنہ کسی کی بھی ایک شادی نہ تھی۔ اس لیے وہ معاشرہ برائی سے پاک تھا، وہاں زنا جیسی بات نہیں تھی، وہاں جو ہے پریشانی جیسے احوال نہیں تھے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کی زندگی کو دیکھ کر اپنے لیے راہ متعین کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کے تمام احکام پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔